جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم. میری ایک تو جنگ نظریے کی جنگ ہے جو میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہا ہوں. دوسری جنگ میری کلاس کی جنگ ہے. نااہل لوگوں سے ہم نے جانیں چھڑانی ہوں گی. ابھی آپ نے کھڑے ہونا ہے ایک نظریے کے ساتھ. خان صاحب کا اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو آپ کمپیریزن مہاتیر محمد کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا کمپیریزن آپ رجب طیب اردگان کے ساتھ. اتنی آزاد پالیسی ہم نے خان صاحب کے دور میں دیکھی. آخری پیغام یہ ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس دفعہ ہماری قیادت جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن لائے گی. میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتا اور پی ٹی آئی کسی لوور مڈل کلاس نوجوان کو لاتی ہے تو ڈاکٹر حسیب فیصل اقبال گروپ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرا نوجوانوں سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنے جیسوں کو پریفرنس دینی ہے. السلام علیکم. این این اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہم چکری روڈ یہ پی پی 1213 میں موجود ہیں اور چیئرمین فیصل گروپ کے ڈاکٹر چودھری حسیب احمد میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور بڑی یہ جو پی ٹی آئی کا اس ٹائم کنڈیشن ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سوچا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. بڑی ہمت کی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. موجودہ سیاسی حالات جو ملک پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں ان میں تو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈر کا ماحول ہے. ایک حبس بھرا ماحول بنا پڑا ہے جس میں سیاست کے بارے میں سوچنا بھی ایک نوجوان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اس ملک میں ایک مڈل کلاس ریپرزنٹیشن نہیں آتی تب تک ہمارے ملک میں جو ہے تبدیلی نہ تو تبدیلی آ سکتی ہے نہ ہی اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. جس طرح سے پاکستان میں پی ٹی آئی کے اوپر ہوا پچھلے کچھ 2 سال تقریباً ہونے والے پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح سے ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نون لیگ کے جو ہیں نواز شریف تو ان کو لایا گیا ہے اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ انہی کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. تو آپ نے اور کوئی پارٹی کیوں نہیں چوز کی؟ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہشمند کیوں ہیں؟ دیکھیے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے. اس وقت میں میرا یہ فیصلہ سامنے ہے کہ جب کہ کوئی شخص بھی پی ٹی آئی کے نام لینے سے بھی ڈر رہا ہے کیونکہ ملکی حالات اس سطح پر آ کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہمیں ہر چیز بہتر کرنی ہوگی. دیکھیے اگر آپ بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی یا انہیں واپس لایا گیا یا انہیں نیکسٹ پی ایم بنایا جاتا ہے تو میرا سوال ہے اپنی یوتھ سے کہ جتنی آزاد پالیسی ہم نے خان صاحب کے دور میں دیکھی, ہم لوگ جو امریکن ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے ہم لوگ وہاں سے ہٹ کے انہیں قطر میں طالبانوں کے ساتھ بٹھانے والے ہو گئے. اور میں باہر سے پڑھا ہوں, میں باہر رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستانی کی کتنی عزت بڑی تھی خان صاحب کے آنے سے. دیکھیے خان صاحب کا اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو آپ نواز شریف یا آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان کا کمپیریزن کرنا ہے تو ان کا کمپیریزن مہاتیر محمد کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا کمپیریزن آپ رجب طیب اردگان کے ساتھ کریں گے جنہوں نے ملکوں کی قسمت کو بدلا ہے اور ان کی اکانومی کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ یہاں چکری روڈ پی پی 1213 سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہاں کے عوام کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں گے یہاں پہ جو رہنے والے, تو ان کے لیے آپ سب سے پہلے کیا سٹیپ لینا چاہتے ہیں؟ یہاں کے عوام کے جو مشکلات ہیں ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک نیریٹو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر چیز کے لیے جو اہم ہوتا ہے وہ ایک نظریہ ہوتا ہے. آپ کسی بڑے بل بورڈ کو ووٹ دیں گے, ہماری سیاست پہلے ہی ایک مافیا کا حصہ ہے, تو وہ نظریہ جس نے لاکھوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی اور ملک پاکستان کے لیے شہید ہوئے تھے وہ صرف اور صرف ایک نظریہ تھا. تو ابھی آپ نے کھڑے ہونا ہے ایک نظریے کے ساتھ, ایک خودی کا نظریہ جس کا ذکر اقبال کرتے آئے ہیں. آپ نے ووٹ کاسٹ کرنی ہے وہ اپنے نظریے کی بیس پہ کرنی ہے, نہ کہ کچھ بریانی کی پلیٹوں پہ اب کرے گی عوام. اب
ہمارا ملک اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ ہمارے نوجوان کو خرید نہیں سکتے, آپ ہمارے جوان کو ڈرا نہیں سکتے, وہ آپ سے دھمکایا نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے پاس اس ملک کو آگے بڑھنے کا ایک نظریہ موجود ہے اور وہ اسی کا سپورٹ کرے گا. جب تک آپ کے پاس ایک لائے عمل نہیں ہوتا تب تک آپ کچھ بھی بہتری کی توقع ہی نہیں کر سکتے. میرا سوال ہے آپ سے کہ ہماری انٹیریئر منسٹری بھی رہی ہمارے پاس, سول ایویشن رہی لاسٹ ٹائم ہمارے پاس, لیکن ہمیں کتنے کام ہوتے نظر آتے ہیں اپنے علاقے میں؟ حالانکہ چودھری نثار علی خان صاحب باصلاحیت انسان ہیں, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. میں شروع سے عوام سے یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنے جیسوں کو پریفر نہیں کرتے, ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے مسائل سمجھ میں نہیں آتے. تو ایک لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن جب سامنے آتی ہے تو وہ آپ کے دکھ اور درد کو محسوس کرتی ہے. میرا جتنا بھی ورک ہوگا وہ آپ کی تعلیم پر ہوگا. جو پہلے دن خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہم یکساں تعلیمی نظام چاہتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو تحریک انصاف نے کہی تھی لیکن کر نہیں سکی. دیکھیے ہماری وہی مثال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں پڑے سارے سکے کھوٹے ہیں. یہ جو لوگ ہم سے منحرف ہوئے ہیں, یہ جو مشیر تھے, یہ سب وہی لوگ تھے, یہ سب وہی لوگ تھے جو آئے اور اپنے مفادات لیے اور چلے گئے. لیکن اب پی ٹی آئی کا اور میرا موقف بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے لوور مڈل کلاس ریپرزنٹیشن لانی ہے اور ہم نے کوئی الیکٹڈ نہیں لینا, اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھانا ہے. موجودہ جس طرح صورتحال ہے پی ٹی آئی کی, یا الیکشن 8 فروری کو جو ہے اناؤنس ہو گئیں, لیکن جس طرح سے کنونشن میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پورا پاکستان ہی دیکھ رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ایک خاص مخصوص کر کے تو اس جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن لڑنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کو, اور اگر الیکشن لڑنے دیتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ ملنے کی کتنی امید ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلا جو میجر چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں ہونے دیتی, آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ الیکشن کی حامی جماعت ہے. ہمارا نیریٹو یہ تھا کہ آپ نے یہ جو آر اوز اور ڈی سی اوز لا کر بٹھا دیے ہیں یہ تو موجودہ نگران حکومت کے ہیں, ہمیں جوڈیشری پہ یقین ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو لائیں, آپ ججز کو بٹھائیں تاکہ اربوں کے روپے جو ہمارے الیکشنز پہ لگ چکے ہیں یہ تنازع نہ بن سکے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ رٹ ہوا ہے, یا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ آئینی حق ہے ہمارا اور یہی حق ہم نے استعمال کیا ہے, اور اس کو مولڈ کر کے میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو ہمارا صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ آپ آر اوز اور ڈی سی اوز کی جگہ پر جوڈیشری کو لائیں. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم چکری روڈ پہ موجود ہیں اور آپ یہیں کے رہنے والے ہیں, تو یہاں پر پچھلے کچھ عرصے سے ایک جو مسئلہ ہے کہ چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لوگوں کو جاتے جاتے لوٹ لیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ ڈبل روڈ کا جو مسئلہ ہے, اس وجہ سے یہاں کے چکری روڈ والے بڑے پریشان ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کی کوئی حکمت عملی ہے کہ اس پہ بھی آپ کچھ کام کریں گے, یا اگر کر سکیں گے تو کیا کریں گے اس پہ؟ دیکھیے مسئلہ ڈبل روڈ کا تو بہت بڑا ہے. آپ اگر یہاں پہ آ کر دیکھیے تو آپ کی ٹریفک گھنٹوں گھنٹوں تک یہاں پہ جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے, لیکن بات پھر وہی آتی ہے, یہ چوریاں, یہ ڈبل روڈ کے مسئلے, یہ حل کون کرے گا؟ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کروں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ہر سیاستدان کرتا ہے. نوجوان سے میرا پیغام ہے چکری روڈ کے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ باصلاحیت کون ہے. دیکھیے ایک باصلاحیت انسان کسی بھی جماعت میں ہے, وہ آپ کے حلقے کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور اس ملک کے لیے بھی. تو یہ نااہل لوگوں سے ہم نے جانیں چھڑانی ہوں گی. میں اکثر و بیشتر مثال دیتا ہوں, ہماری پاس 2 منسٹریاں رہی ہیں. سرور خان صاحب نے سول ایویشن پہ ایک بیان دیا تھا جی, اس کی وجہ سے کچھ 100 کے قریب ہمارے جو پائلٹس ہیں جو بیرون ملک میں کام کر رہے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. اب میں نووا سٹی کی بات کروں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ایک
باصلاحیت انسان جو ڈیلیور کرتا ہے وہ نااہل انسان نہیں کر سکتا. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم باصلاحیت انسانوں کو لائیں. اور میری جو جنگ ہے، میری ایک تو جنگ نظریے کی جنگ ہے جو میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہا ہوں. دوسری جنگ میری کلاس کی جنگ ہے. دیکھیے مڈل کلاس نوجوان ہمیشہ اگنور ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹچ ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کی امید ہے الیکشن سے پہلے؟ اور دوسرا جو سائفر کیس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سزائے موت ہو جائے. بہت سارے لوگوں کی جو ان کے مخالفین ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی رہائی کی امید ہے؟ دیکھیے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم، جن کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو بند کر دیا ہے، خان صاحب تو بند ہے لیکن وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے. ہو سکتا ہے تو نظریے کو بند کیجئے. جب تک یہ نظریہ زندہ ہے تب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ برسر اقتدار بھی آئے گی اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر بھی آئیں گے. یہاں پر ایک شاعر کہتا ہے کہ دو پیار کرنے والوں کو جب جب دنیا ستائے گی یہ محبت بڑھتی جائے گی جناب، بڑھتی جائے گی. سر ڈاکٹر صاحب، آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی تک ہی محدود رہے گا، یا آنے والی جو دوسری پارٹی ہیں جو آج بڑی خوش ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو جو ہے تو وہ ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی تک محدود رہے گا، یا دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے وقت میں؟ دیکھیے گرفتاریاں ہونا سیاست کا حسن ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو گھروں کی چار دیواریوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ جو ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں، یہ جو ایک پلینگ فیلڈ کو بالکل کنجسٹڈ کر دیا گیا ہے، تو یہ حالات جو ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھے نہیں ہیں. یہ حالات جو ہیں یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیے آپ کو پیرامیٹر سیٹ کرنے ہوں گے. اگر آپ کے ملک میں ایک جماعت کو اس طرح سے پکڑ دکڑ کرتے رہیں گے، رہنماؤں کو پکڑ کے اندر ڈالا جائے گا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس عوام کے ذہن سے اور دل سے وہ نظریہ جو خان صاحب نے انڈوز کر دیا گیا وہ ختم نہیں ہونے والا. آخر میں کیا پیغام ہوگا جو عام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر کے جو چکری روڈ کے دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت زیادہ جو لوگ ہیں باہر ملک میں ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے، تو ان سب لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سر؟ میرا یہ پیغام ہے جی، پی ٹی آئی اس وقت ملک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. جتنے سرویز اٹھا کے دیکھ لیجئے 85% ووٹرز پی ٹی آئی کے حق میں ہیں. میرا آخری پیغام یہ ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس دفعہ ہماری قیادت جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن لائے گی. اور مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتا اور پی ٹی آئی کسی لوور مڈل کلاس نوجوان کو لاتی ہے تو ڈاکٹر حسیب فیصل اقبال گروپ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور میرا نوجوانوں سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنے جیسوں کو پریفرنس دینی ہے تاکہ وہ ہمارے مسئلے حل کر سکیں. اور اس مشکل وقت میں ہم نے بالکل ڈرنا نہیں ہے، ہم نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، اور ہم سب نے مل کر پارٹی کے پرچم کو بھی سر بلند رکھنا ہے اور اس ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب بڑے پر امید ہیں یہاں سے پی پی 12-13 سے الیکشن لڑنے کے لیے. باتیں آپ نے سن لی ہے کہ کیا یہ آگے کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا ہم سب دعا کرتے ہیں اور امید بھی ہے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے تاکہ یہ ان کے جو اپنے جذبات ہیں اور یہ جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو یہ ان کی پوری ہو سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے.